وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. یا الہی فضل تیرا ہر گھڑی درکار ہے، سب بڑے درباروں سے تیرا بڑا دربار ہے. بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے. یا الہی تو جلد دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. بدبخت شالا کوئی نہ ہووے تیواگ ابو جہل دے کولواں دریا رحمت دا نہیں پیتا نال عقل دے. اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر ایک پل اور گھٹا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب دولت سید کائنات فخر موجودات آپ دی امداد دے اتے درود شریف صبح گزارش کلام مجید فرقان حمید 19 سپارہ 2 آیتاں تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمے دی توفیق نصیب فرمائے.
دعا کی کرو اللہ تعالی ہر بندے نو ایمان نصیب فرمائے، ہر بندے نو ایمان نصیب فرمائے، ایمان دے وچ اضافہ نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا کی سب تو وڈی دولت انسان کا ایمان ہے۔ تو اگر دنیا میں ویکھ لو، دنیا ایک بہت وڈی جادوگر ہے۔ انسان اس دنیا دے وچ رہ کے غرق ہو جاتا ہے اور اپنی اس زندگی نو بجا کے نکل جاتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم تو لگ کے اج تک دنیا دا جتنا رقبہ ہے اتنا ہی ہے، لیکن رقبہ کے نہیں بڑھ گیا، اتنا ہی رقبہ ہے۔ اس رقبے کے اتنے دعوے دار بدلتے آئے۔ کدی میرے دادے نے آخیا میرا اتنا رقبہ ہے، کدی میں آخیا، میرے باپ نے آخیا، کدی میں آخیا، کدی میری اولاد آخے گی۔ دنیا کا جتنا رقبہ ہے اتنا ہی ہے، اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ ان دعوے دار جڑے نا یہ وٹیندے آتے ہیں، اور سانو یہ گل کی سمجھ نہیں لگتی، کیونکہ اس پاس جہاں نا رجحان نہیں ہے نا، رجحان ہوئے نا تو پتہ لگے بھائی اساں کی کیتا، ساری زندگی محنت کر کے پیو سانو کلا بہت دیتا، اساں جناب 4 کلے بنا لے، نہیں ہے نا، کسی نے زیادہ کر لے تو میں نے 4 کلے بنا لے۔ اگر اولاد جمی ہے 5 پوت انہوں نے کلا کلا مسے ہے، ہاں جی 8 بن جمے تو کلا تو بھی گھٹ گیا رقبہ۔ یعنی اسی اپنے آپ کوشش کی زیادہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے کے انہوں تقسیم کر دیتا، ختم کر دیتا۔ یہ حساب ساڈا چلیا ہوا ہے، اکھ بنی ہوئی ہے، ساری اکھ بنی ہوئی ہے، اور دنیا دے وچ فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو تمہیں کی ہویا ہے دنیا کے معاملے میں جہی میں گل تمہیں سمجھاواں سمجھ لیتے ہو، آخرت کے معاملے میں نہیں سمجھتے۔ اور بھئی یہ دنیا کے معاملے سے اسی اس کو اکٹھ کر رہی ہے نا، اکٹھ کر کے لوگوں کو سمجھائیے بھائی 1 کلے دے وچ جناب اتنا بیج پاؤ، اتنی جناب تسی اودے وچ کھاد پاؤ، تے اتنا تسی اودے تے سپرے کرو، تے اس طرح تسی اونوں پانی دیو، تو لوگ جناب بڑے اکٹھے ہو سکتے دنیا کے معاملے۔ لیکن جب آخرت کا معاملہ ہوتا ہے نا، اس وقت سانو شیطان گلا لے جاتا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہوئے رات نو ادھی راتی اٹھ کے ایسا جناب منڈیاں کے وگ جانا، کوئی منڈی سے جانا پہ، کوئی ادھی رات پہ ہوئے اٹھ کے پانی لینا پہ۔ تو جے ایمان کا معاملہ آ جائے، مسجد کا معاملہ آ جائے، نماز کا معاملہ آ جائے، قرآن کا معاملہ آ جائے، تو ساڈا اس وقت کی حال ہوتا ہے، پر نماز نے کھانے کے شیطان وال گلا لیا، ٹھڈ لگ گئی آ پالا ہا وہ دی وجہ یہ حالات ہے سارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ اور بھئی بعض اوقات بندے ہوتے ہیں نا، ایک گل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ایسا نے سن لی، سن کے کرنا جو گزار دیتی، لیکن انہیں تے عمل نہ کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو جگا کے آخدا پیا، یا ایھا الناس، اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ او بھائی قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اس گھڑی تو بھول نہ جائے، قیامت آنی ہے،
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا دی زندگی تینوں دھوکے چ نہ پا دے. اس دنیا دی زندگی دے وچ انسان جتنا بھی غرق رہے نا، جتنا بھی غرق رہے، کچھ وصول ہون والا نہیں. میں ایک بندے میں دسیا کہ فلانے ڈاکٹر دی اندی جی 2 لاکھ تو اتے تنخواہ، 2 لاکھ تو اتے تنخواہ. لیکن حالت کی ہے، روٹی کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا ہے. دوسری لے کے نا ڈبل روٹی بھگو کے تو انہوں کھانا، منہ چ کینسر. اور خدا کے بندے اسی اللہ تعالیٰ دیا بے شمار نعمتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے اتنے کیتیاں. انہاں نعمتاں دا اسی کوئی شکر ادا نہیں کرتے. کوئی ہوندا چلو بھی اس جاندے جا کے ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے جمعے والا دن عبادت کا مقرر کیتا ہے، عبادت کا مقرر کیتا ہے، ایک دن تو اس عبادت کرتے نا. اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دے واسطے ہفتے والے دے عبادت واسطے بنایا ہاں. ہفتے والے دن وہ ہفتے والے دے عبادت کرتے ہیں. عیسائیاں واسطے اتوار والے دن رکھا، وہ اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں. اور آج بھی دیکھ لو اسی عیسائیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اتوار والے دن عبادت کا آتا سی، انہوں نے پیچھے لگ کے اتوار والے دن چھٹی بنا لے. اور مسلمانوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے جمعے والا دن عبادت کا مقرر کیتا ہاں بھائی اس دن آ کے لوگ عبادت کریں. اور اس جمعے نو عید والا دن رکھا گیا ہاں، بخشش والا دن رکھا گیا ہاں، استغفار والا دن رکھا گیا ہاں کہ اس دن آ کے لوگ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کریں. لیکن ساڈا حال ہو رہا اساں کبھی کوشش نہیں کی بھائی چلو جمعے والے دن کوئی ٹائم کٹ کے اسی اللہ تعالیٰ دے حضور جائیے، اللہ تعالیٰ کریے. حدیث شریف میں جانا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم ذکر بھی اساں پوچھے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ہواواں دے وچ اڑدے جاندے ہیں. ہواواں دے وچ ہوا مسخر آپ دی مدد دا آپ تخت دے نال ہوا دے وچ اڑدے جاندے ہیں. آپ دے لشکری آپ دے نال ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا دے وچ اڑدے جاندے ہیں. ہوا دے وچ اڑدے جاندے ہویا ایک اللہ دا نیک بندہ اپنے مصلی تے کھڑا عبادت کرتا پیا ہے. عبادت کردے ہویا اس نے آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے ویکھیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ہواواں دے وچ اڑدے جاندے ہیں. ہواواں دے وچ اڑدے جاندے ویکھو نا، ہواواں دے نال لشکری نال ہیں، جن ہیں، پریاں ہیں، انسان ہیں، جی حیوان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز آواز مسخر جن چاہتے ہیں نال جا سکتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ زمین تے کھڑا ہویا ہے، کھڑا ہو کے آخدا ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تینوں کیڈی وڈی بادشاہت عطا فرمائی ہے، کیڈی وڈی بادشاہت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ تے تائیں ہوا نے اس پیغام کو پہنچایا، کیونکہ ہوا نے متحد ہوا پیغام کو جاندی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ارشاد فرما دے او اللہ تعالیٰ دے بندے اے تیرے نماز دے تیری عبادت دے 2 رکعت نماز نفل اے میرے سارے بادشاہ تو افضل ہے، ساری بادشاہ تو افضل ہے. ہاں جی میری اس بادشاہ تو افضل ہے کیونکہ میرے بادشاہ دنیا دے وچ ختم ہو جائے گی. تیری آئے نماز پڑھی کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ دے کول موجود ہو سی، اللہ تعالیٰ دے کول موجود ہو سی. ہاں جی اور ایک روایت دے وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دے نبیاں دے وچوں سب تو اخیر حضرت سلیمان علیہ السلام جنت دے جان کے سب تو اخیر ہے. اللہ دے نبیاں دے وچوں سب تو اخیر دے جان گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابیاں نے پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام سب تو آخر دے جنت دے کیوں جان گے؟ کی وجہ ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، بلا شک و شبہ نبی ہے، نبی کا پتر بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے، زبور شریف دوسری آسمانی کتاب ہونا کے نازل ہوئی ہے، نبی کا پتر بھی ہے، خود بھی نبی ہے، لیکن جنت دے اللہ دے نبیاں دو سب تو آخر دے کیوں جان گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں دے اوتے محاسبہ زیادہ ہوئے گا، محاسبہ زیادہ دنیا جو ڈیر دیتی گئی ہے نا، دنیا ڈیر دیتی گئی ہے، تو پتہ کی ہے ایک چیز کا سانو پتہ نہیں ہے، جنہاں کو دنیا نہیں ہے وہ دکھ پہ کر دیں، وہ دکھ پہ کر دیں، ہائے ساڑھے کو دنیا کا ہے، تو جنہاں کو ڈھیر ہے وہ کہہ دیں وہ اللہ کا فضل ہے ساڑھے سے، یہ چیز چلی ہوئی نا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے لوگو اگر میں چاہتا کہ میرے نال اود پہاڑ سونا بن کے چلے تائے سونا بن کے میرے نال چلدا، اگر میں چاہتا نا کیا اود پہاڑ سونا بن کے چلے میرے نال تو میرے نال سونا بن کے چلدا، لیکن نہیں، میں غربت نو پسند کیتا ہے، غربت نو پسند کیتا ہے۔ کیوں غربت نو پسند کیتا ہے؟ اور کیوں جڑا ہے غریب دے اتے وبال نہیں، امیر تے زیادہ وبال ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج بنائی امیر تے رکھے، تیرے کو پیسہ ہے نا، روپے پیسے والا ہے، جاگیردار ہے، ذمہ دار ہے، اتنا پیسہ ہے کہ تو حج کر سکدے نو کردا پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا باوجود طاقت ہون دے، روپیہ پیسہ ہون دے، صحت ہون دے، حج نہیں کردا، وہ چاہے مسلمان مر جائے، چاہے عیسائی مر جائے، چاہے یہودی مر جائے، جڑا بچہ مر جائے سانو دینا کوئی واسطہ نہیں۔ ہن بھائی حج کہتی ہے اس بندے دی ہے جن کو روپیہ پیسہ ہے، زکوٰۃ کیسے ہے اس بندے دے ہے جس بندے کو روپیہ پیسہ ہے، غریب سے زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے، حج بھی کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور دادا جڑا نا ساڑھے میں تب دیکھو نا کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں، شاید میں آکھاں کہ 1% بندہ زکوٰۃ دینا پیا ہے وہ بھی کوڑ ہوئے، اتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سکا پتریر قارون، آپ دے چاچے دا پوتر یسر، چاچے یسر دا پوتر قارون ترائے شریف دا کاری بھی آ، ترائے دا کاری بھی آ، اور اتنا پیسہ آ کے زکوٰۃ نہ دے، انہوں دا انجام تو قرآن پاک پتہ ہی ہے نا، ان کا انجام کی ہویا، انجام کا کی ہویا کہ زمین دے وچ دھس گیا، وہ ایمان کام نہ آیا، کدے کہ جناب مسلمان ہو کے زکوٰۃ نہیں دیندے، باقی گل بھول گئے۔ بھائی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے امیر تے رکھی ہے، غریب تے نہیں رکھی، غریب تے نہیں رکھی، قربانی امیر تے رکھی ہے، غریب تے نہیں رکھی۔ ہن ایک بندہ غریب ہے تو سوچدا پیا ہے ہائے میں غریب ہاں، دے راتی اس امیر ہون واسطے ڈاکے مار، چوریاں کر، غلط طریقے استعمال کر کے امیر ہون کی کوشش کرتا پیا۔ اور خدا دے بندے اگر غریب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نو تو ویکھ لا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں کہ 7 دے تک ساڈے گھر دے وے کدی کدی اگ نہ بلدی، 7 دے اتھوں تئی غربت آ، 7 دے تئی اگ نہ بلدی، اور کیڑا ہے جن گل دے 2 تے 3 ٹائم اگ نہ بلے۔ ان کی اساں نے امیر ہونے کی کوشش کی، امیر ہوئے
لیکن امارت دے اتنے جڑے اللہ تعالیٰ دے حقوق ہیں وہ پورے نہ کیتے. امارت دے اتنے اللہ تعالیٰ دے حقوق جڑے ہیں وہ پورے نہ کیتے. نہ اسا زکات دیتی، نہ اسا حج کیتی، نہ اسا قربانی کیتی. ہن اسی پھس گئے. اور حدیث شریف آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ دے حضور 3 سوال ہون گے. ایک، اے انسان تا عمر کیڑے حساب گزاری، ہاں جی اپنے علم اتے کتنا عمل کیتا، کتنا عمل کیتا. بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس بندے دا علم بدے عمل نہ بدے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. اور تیسری گل اللہ تعالیٰ کو پوچھے گا تو مال کتھوں کمایا کتنے لائے. اتنا امکان اللہ تعالیٰ کی. ہاں جی عمر بھی نعمت ہے، علم بھی نعمت ہے، اور اس کے بعد جو مال ہے یہ بھی نعمت ہے. لیکن ساڈا کی حال ہویا مال کمان دی فکراں دے وچ اسی اللہ تعالیٰ نو بھول گئے ہاں. اللہ تعالیٰ نو بھول گئے مال کمان اللہ تعالیٰ نو بھول. اور جان کے یعنی دوے لفظاں دے تسی آپ لو کہ جان کے اسی اللہ تعالیٰ دے حقوق دے وچ آنا چاہتے ہیں مڑ ادا نہیں کرنا چاہتے. تو اگر غریب ہے تیرے اتنے حج بھی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے. اور ایک بندہ ایڈو آدھے مانگ پھین کے پیسے حج کر لے روپیہ پیسہ منگتا پھرتا بندے بھائی میں حج کرنی ہے بھائی اس طرح بہتر ہے تو حج نہ کر کیونکہ تیرا تو حج فرض ہی نہیں ہے. ہاں جی جدو فرض نہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے پر پوچھنا کدو ہے. تیرے تو فرض نہیں ہے سیدھی سیدھی گل ہے جیسے فرض نہیں ہے. ہاں جی اس بعد تیرے تو زکات نہیں ہے تیرے کو پہلے میں کیا میں زکات کا سوال نہیں ہونا. پھر تیرے اتنے قربانی نہیں ہے. انہیں ساری چیزیں تو انسان پاک نہیں ہے. حالت کیا ہوئی کہ اسا نے اپنے آپ نو امیر کرنے واسطے دیر رات ایک کیتی رکھی اور جدو امیر ہوئے او حق ادا نہ کیتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مال دے وچ ایک مقرر حق مگر رکھیا ہے. ہاں جی للسائل سوال کرن والے واسطے والمحروم اور غریب جس واسطے حق رکھیا. تو امیر ہو گئے تو تیرے اتنے جڑا نا ہوں سوالات ہون گے تیرا رب دے کول محاسبہ زیادہ ہوئے گا. ہاں جی اس واسطے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ امارت جڑی ہے نا اے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الیاذ باللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ غریب ہیں. ہاں جی غریب ہے. اور ایک روایت دے جاتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آن اتنے امیر آن جڑا ایک باری کپڑے پا لینا دعا کدی نہ پایا دو باری اس نے کدی نہ پایا. جس گلی دے وچوں مکہ شریف وچوں لگ جاوے نا گزر جاوے نا لوگ آکھدے آن کہ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گزر ہویا اتنے امیر آن. لیکن جگہ مسلمان ہوئے ہاں جی باپ نے جناب بڑا پیچھا ہٹان کی کوشش کی ہر چیز چھوڑ دیتی اور جدو فات ہوئے ہان اتو تائیں آ کہ انہوں نے کفن واسطے اکا چادر اس چادر کا بھی حال یہ آ کہ سیر کی طرف کریں آن تو لتاں ننگیاں ہو جاندیاں اور لتاں کی طرف کرتے آن تو سر ننگا ہو جاتا. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لتاں کر دیو سیرا رہان دیو. ہاں جی انہاں لوگوں نے دیکھو نا جنہاں نے دنیا چھوڑ دیتی جگیراں چھوڑ دیتیاں روپے پیسے چھوڑ دیتے ہر چیز چھوڑ دیتی لیکن نہیں چھڑیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھڑیا. اسا کی کیتا اس امارت نو حاصل کرن واسطے ہر طریقے اپنا. ہاں جی ہن جدوں ساڈے اوتے اے حقوق لاگو ہو گئے
ਅੱਗੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماندے میں جدوں جنت نو ویکھیا تا ویکھیا غریب بھج بھج کے جنت جاندے پین، غریب جڑے بھج بھج کے جنت جاندے پین، اور جدوں ویکھیا ہے کہ جنت دوزخ نو ویکھیا ہے تا ویکھدا کہ امیراں دے نال دوزخ بھری ہوئی ہے، امیراں دے نال دوزخ بھری ہوئی ہے۔ ایک روایت بیان کردہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اور آکھدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق دے میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں مال عطا کرے۔ نا ہے صلبہ بن حاتب، صلبہ بن حاتب آ کے آخر ہے یا حضرت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں مالدار بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صلبہ بن حاتب میں تواڈے وچ موجود نہیں، مینوں تے ویکھ کہ باوجود اللہ تعالیٰ دے حضور سوال کرا اللہ تعالیٰ عطا کرے، میں دنیا منگی ہی نہیں، ہاں جی دنیا منگی ہی نہیں، لیکن وہ آخر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں اللہ دا واسطہ ہے میرے حق دے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مینوں مال عطا کرے، مینوں مال عطا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق دے دعا کر، ہوں کی ہویا انہیں مال دے وچ اضافہ ہونا شروع ہو، اس نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی یہاں، وہ جتنے ایک جنیاں دو برادر چھاٹ جان، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو فرما دیتی ہے ایک تو تائیں مال ودا گیا کہ ہوں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اگے مدینے شریف آتا اور مدینے پورا نہیں آتا پیا، مدینے جو باہر نکل گیا، اگے جانا مسجد جانا آگے جو نماز شماز پڑھے آیا نا تے جانا نماز پڑھ آتا ہاں، ہوں یہ حال ہو گیا کہ کدی سوتے دی نماز سے جاتا مال تو بدا پیا ہور بدا پیا۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ جڑا نا عشاء دی نماز بھی رہ گئی، اور بھائی تینوں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیتا ہے کہ تو کسی کا دیوندار نہیں، دوسری گل یہ ہے کہ اتنا عطا کیتا ہے سو کہ تو دے راتوں دے مگر نہیں لگا ہویا، تو نماز روزہ اللہ تعالیٰ کرا دی تینوں توفیق ہے تو اس بعد کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس میں نہ مسئلہ میں ویکھن اپنے اکھی دے نال اللہ جانے مصلی رسول ہوتے بہ کے ممبر رسول ہوتے بہ کے ویندا پیا، مال اتنا ہے روپیہ پیسہ اتنا ہے کہ جن حاجی صاحب نہیں، لیکن ٹنگے ہوئی ہندے ہیں لوگ صاحب ہی نہیں لیندے۔ اور میں مزدور چنگے نا، مزدور جڑے صبح 8 بجے گیا تو شامی 5 بجے چھٹی، سادے راتی ٹنگے ہو کیوں؟ وہ جڑا نا روپے پیسے تو غلام بن گیا نا، دے راتی ٹنگے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کر، تینوں اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق اگر دیتا ہے نا کہ تو کسی کا دیوندار نہیں، تینوں 2-3 ٹائم کی روٹی ملتی پئی ہے، تو پھر جڑا ہے تینوں عبادت کی توفیق ہے، تو اس تو بعد کیا گل ہی کہیں نہیں ہے، اس تو بعد گل کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ایک عزیز جو قرآن پاک کے جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قارون دا مال اتنا ودے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون دنیا دے جڑا تیرا حصہ ہے اپنے اس حصے نو نہ بھول جا، اپنے حصے نو نہ بھول جا۔ یہ کتنا حصہ ہے جڑا بندہ 2-3 ٹائم روٹی کھاندا ہے یا کھاندا ہے وہ حصہ ہے، باقی دنیا دا۔ تو ہن او صلبہ بن حاتب اتنا مال ہویا کہ جڑا ہے جمعے والے دن بھی آنا مشکل ہے، جمعے والے دن بھی آنا مشکل ہے۔ اور ساڈے پتہ کی ہے ساڈے لوگ آکھدے ہیں کہ اے جڑا اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے بھائی میرے کو بہت مال ہے بہت روپیہ پیسہ، خدا کے بندے اللہ تعالیٰ دے فضل دا نام اے نہیں جڑا تو بڑھا رہے ہے،
بھائی او تو اللہ تعالیٰ دی جڑا ہے نا پکڑے جا گیا بندہ کہ اگر انسان دے کول مال ہوئے روپیہ پیسہ ہوئے انہیں حق ادا نہ کرتا ہوئے حج نہ کرتا ہوئے زکات نہ دیتا ہوئے قربانی نہ کرتا ہوئے اور نماز روزے دی توفیق نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی پکڑے جائے اساں نے کی سمجھیا اساں نے سمجھیا کہ اللہ تعالیٰ دا بڑا فضل ہے خدا کے بندے اے اللہ تعالیٰ دا فضل نہیں ہے ایک دے اخیر یاد کر اساں قبر جانا یاد رکھ ایک دے قبر جانا ہے ایک دے اسانو قبر دے وچ آنا ہے اور اے دنیا دی زندگی دی اہمیت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اہمیت ہے کیوں اگر دنیا دی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت میں گزری تو قبر بھی اچھی ہو سی آخرت بھی اچھی ہو سی اللہ بھی راضی ہو سی اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو جاندے ہیں نا کسی قبر دوتے باندے ہیں تو بہ کے دار و قطار ہوندے ہیں کسی نے پوچھا اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تے بہ کے اتنا کیوں ہوندے ہو ہم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جڑی ہے اے آخرت دی منزلہ جو پہلی منزل ہے جڑا قبر کامیاب ہو جاسی وہ حشر وچ بھی کامیاب ہو لہذا سن بابے نات اے حال ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو صلبہ بن عاتب کتھے گیا ہے صلبہ بن عاتب کتھے گیا اور آپ نے ویچا نا میں مدینہ تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوتی پئی تو اس وقت لوگاں نے آکھیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دے کل مال اتنا زیادہ ہو گئے ڈنگر اتنے زیادہ ہو گئے ہن مسجد جانا اندے واسطے توفیق ہی نہیں رہی اتنے ڈنگر ہو گئے اب ساڈے جو سارے جٹ میں آتے ہیں اتنے ڈنگر ہو گئے بس مسجد تے جانا ہی نہ پوے اے اللہ دا عذاب ہے حقیقت یہ اللہ دا عذاب ہے ٹھیک ہے کماؤ کھاؤ ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ دی عبادت بھی کرو اصل زندگی اے ہے اور دنیا دی زندگی جو انسان دی اصل زندگی وہ ہے جدو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور رہنگا ہاں جی ایسے گل ہوتے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر مرشد سبق پڑھایا ہو اب جڑا ٹائم اللہ تعالیٰ دی یاد دے وچ لگ گیا نا وہ ٹائم جڑا لگ گیا ہے اور جڑا غفلت گزر گیا وہ غفلت گزر گیا لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلبہ بن عاتب نو یاد فرماندے پین آکھیا او لوگوں میں نکی ہویا ہے صلبہ بن عاتب نظر نہیں آندا تو لوگ آکھ دین اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلبہ بن عاتب دے کول مال زیادہ ہو گیا ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مدینے دی زمین تنگ ہو گئی ہے مدینے دی زمین تنگ ہو گئی ہے مدینے دے وچ اندا مال پورا آندا ہی نہیں ہے لہذا اے حال ہے تسیں ہن کی ہویا اللہ تعالیٰ نے زکات دا حکم دے دیتا زکات دا حکم دے دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ لکھیا خط مبارک لکھیا اور لکھ کے ان دی طرف بھیجیا بھئی اللہ تعالیٰ نے زکات دا حکم دیتا ہے اتنی زکات تیرے ال بندی اتنے ڈنگر بندے نے زکات دے دے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خط لے کے صحابی اندے کو گئے اس نے خط نے پڑھیا پڑھ کے تے آخدا ہے اے تے ٹیکس اے تا ٹیکس واسی کہتے میں کئی ایسے ذمہ داراں نو ملیا مدرسہ میں بنائی رکھیا پڑھاندا رہا کئی ایک ذمہ دار میں ایسے ملیا میں اکثر اسی جاندے اسی بچے ساڈے جاندے ہیں قرآن مجید پڑھن جاندے ہیں تے میں بچے نو آکھیا پہ جا اندے کولوں دانے لایا حالانکہ زمین جو تے عشر بھی ہوندا ہے عشر ہوندا ہے خمس بھی ہوندا ہے تانوں پتہ ہے کہ زکات جو بھی قسم ہے تو اس نے آ کے نا مدرسے والے سن تنگ کیتا ہویا مدرسے والے سن تنگ کیتا ہویا میں اپنے بچیاں نوں کہا آئندہ تو انہاں کو تو سجا کے نہیں ہے ہاں جی حالانکہ اللہ تعالیٰ دا بہت سارا دیتا ہویا تھوڑی گل نہیں بہت سارا قبر لے جانا کسے مدرسے نو دے مسجد نو دے کسے امام کی خدمت کر اے حق ہوندا ہے وہ کہا کہ
انہاں مدرسے والا بھی تنگ کیتا ہے، میں بچہ کا کہ آئندہ دوست تو نہیں جانا۔ تو یہ حال ہوندے ہیں نا، اور خدا کے بندے اتنا بڑا نہ بن جا، اتنا بڑا نہ بن جا کہ تینوں جگہ تیرے کتنی آکر آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے زمین دے اوتے آکڑ کے چلتے ہیں قیامت والے دن اتنے ہو سن کے کیڑیاں دی شکل ہو سن اور لوگ انہاں نوں روند دے ودے ہو سن، ہاں جی روند دے ودے ہو سن۔ لہذا صلبہ بن عاطب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خط مبارک بھی پڑھے ہے، پڑھ کے آخدا ہے یہ تو ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، ہاں جی یہ ٹیکس ہے، جا تو اگو ہویا، ہاں جی میں اسی آنے منگتے نو آنے تو اگو ہویا تے ہٹ کے موڑ آمی، یہ ٹیکس ہے، اگو ہویا وہ اگا گئے ہٹ کے آیا دوبارہ آ کے دوبارہ پوچھیا، اس نے یہ گلا یہ لفظ آکھے۔ لہذا صحابی آئے، صحابی آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آخدے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص دے ایو جے الفاظ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور انہاں لوگاں دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ تعالی دے نال وعدہ کردے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی سانو مال عطا فرما، اسے تیرے راہ دے وچ صدقہ کران گے خیرات کران گے، لیکن جدوں انہاں نوں مال دتا جاندا ہے خیانت کر جاندے ہیں۔ اے آیتاں نازل ہوئیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی دا ذکر بھی کیتا اور ان دے بارے آکھیا کہ آیتاں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیاں۔ ان کو دی برادری دے کچھ بندے وچ ودے ہاں جنہاں نے گل سن لئی، انہاں نے جا کے انہوں آکھیا لے اس نے بھائی تیرے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اے گل فرمائی ہے، اور اس طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے تے ناراض ہوں پیر چھڑے زکات لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اللہ تعالیٰ نے تیری زکات لین تو منع کر دیا، تیری زکات لین تو منع کر دیتا ہے۔ تو بھائی دعا کیتی کرو اپنی ساڑھے تو کوئی بھی اس نوبت نہ پہنچے۔ حقیقت ہے کہ جب انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے، خدا بھی ناراض ہوئے، اس حالت میں نہ کوئی پہنچ جائے، اگر مسجد نو دو دیو مدرسے نو دیو حق بن کے دیو، اسی طریقے نال کسی غریب کی خدمت کرو، لیکن اے آج یہ گلہ نہ کرو، رونق دی گلہ نہ کرو، فرعونیت دی گلہ نہ کرو، ڈال کے۔ اور یہ سرکار ایسی ہے خدا دے راہ دے وچ انسان مال دیندے بھی ہیں پھر ڈردے بھی ہیں، دیندے بھی ہیں ڈردے بھی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن تے منافق دا فرق یہ ہے کہ مومن اللہ دے راہ دے وچ صدقہ خیرات کردا بھی رہندا ہے، مولوی ڈردا رہندا ہے، اور نماز پڑھدا بھی رہندا ہے، مولوی ڈردا رہندا ہے، روزے رکھدا بھی رہندا ہے، مولوی ڈردا رہندا ہے کہ دائیں میرے روزے قبول ہو جاویں۔ ہاں جی، تو ایسی حالت دے کولوں اللہ تعالیٰ دی پناہ لے کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت اختیار کرے کسی بندے تے ایسی حالت آ جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نہ روندے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے، تو آپ نے پوچھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اج روندے آیا کی گل ہے؟ کہ یا حضرت میں اس وقت آیا ہاں کہ جدو اللہ تعالیٰ نے دوزخ دی اگ نو ہور دکھاون دا حکم دیتا ہے، ہور دکھاون دا حکم دیتا ہے۔ پوچھا دی کیفیت کی ہے؟
آگے 1000 سال تک جلایا گیا ہے ساگ نو، یہ تو تائیں کہ سفید ہو گئی، مڑے 1000 سال تک جلایا گیا یہ تو تائیں کہ یہ جڑا ہے نا لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہ تو تائیں کہ کالی ہو گئی۔ ہوں یہ حال ہے کہ دوزخ دی اگ دے وچ کوئی جلدا بھی پیا تے کسی نو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی یہ حالت ہو گئی۔ تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام پھر تسی روندے کیوں پے ہو؟ تسی تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے ہو۔ آگیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے روندا پیا ڈردا کہ دائی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس دوزخ دی اگ دے وچ نہ پا دے وے، دوزخ دی اگ دے وچ ویکھو نا فرشتہ اللہ دوزخ دی اگ نہ پا دے وے۔ تو آگے حضرت جبریل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دا سردار ہے، تو نورانی مخلوق ہے، تو گناہ تو پاک ہے، تو دوزخ دی اگ دے وچ کیویں جاویں گا؟ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس بھی تو اللہ دے فرشتیاں دا سردار ہا، ابلیس بھی تو اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دا سردار ہا۔ ہاں جی ہن حال کی ہویا کہ دوزخ دے نانا لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ دے فرشتوں کا سردار ہا، تو حال کی ہویا ہا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک گل سنیے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے۔ ایک نبیوں کا سردار ہے ایک فرشتوں کا سردار ہے، دونوں روندے پہن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آواز آئی ہے، وہ گل حدیث شریف دی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تواڈے اوتے ایو جی بدبختی آن تو تانوں محفوظ کیتا ہے۔ تو مسلمان جڑا بندہ ہے نا نیکی کر کے فخر نہیں کردا، نیکی کر کے بھی رب دے کولوں ڈردا ہے۔ لہذا صلبہ بن عاطف آخری گل ٹائم بھی ختم ہوندا پیا، صلبہ بن عاطف دا حال ہویا کہ زکات لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کھڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہن اللہ تعالیٰ نے مینوں تیری زکات لین تو منع کر دیتا ہے، تیری زکات لین تو منع کر دیتا ہے۔ تا وہ جڑا اپنے سرے خاک پان لگ پیا، جس طریقے نال واہ ویلا ہوندا ہے واہ ویلا کرن لگ پیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صلبہ بن عاطف میرا کم تو ہے اللہ تعالیٰ دا تیرے تے پیغام پہنچانا، میں تیرے تے پیغام پہنچایا تینوں سمجھ نہیں آئی۔ ہاں جی میرا کم تو آ نا اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچانا۔ یہ اسی جڑے مولوی بندے ہوندے ہیں نا مولوی بندے ساڈا کام ہی ہوندا ہے لوگاں تائیں اللہ تعالیٰ دا دین پہنچانا، لیکن کوئی سانو فرشتہ سمجھ نہیں، فرشتہ نہیں اسی بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانا۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نہیں لی۔ ہون کی ہویا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو تشریف لے کے فوت ہو گئے، آپ دے فوت ہونے تو بعد وہ زکات لے کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت جایا۔ آپ نے فرمایا مینوں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکات نہ لئی میں کدوں لے سکتا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے وچ مڑ بھی زکات لے کے آیا۔ تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ جدو انہاں دونوں صحابہ نے تیرے کو زکات نہیں لئی مینوں لین دا کدوں حکم ہے؟ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور تو بعد انہوں نے ایک گل میں کر دے بھائی پڑھنے میں جڑا بندہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد بھائی یہ کلمہ جڑا ہے نا یہ اسلام دے داخل ہون دا ایک راہ ہے۔ اگر یہ دے وچ بعد تسی اللہ تعالیٰ دے احکامات نو پورا نہیں کر دے، ہاں جی میں تانوں دسیا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پتریر تریت دا قاری زکات نہیں دیتی، کیوں ہویا فخسفنا بہی ومدارہ الارض اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی غرق کیتا انہیں خزانے انہوں بھی غرق کر دی۔ ہاں جی اب کلمہ تو اس نے پڑھے آنا اجھے تو سارے ہمیں آنے آنا بھئی کلمہ پڑھ لیا ہے ہون داڑی منا دے بھی ہے تاں بھی ٹھیک ہے، جے داڑی رکھ لے بھی ہے تاں بھی ٹھیک ہے۔
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨ ਤਾਂ ਮੁਰਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਸੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ نہیں کلمہ پڑھن تو بعد اللہ تعالیٰ دے احکامات تے عمل بھی کرنا ہے اگر تیسے زکاة ہے تو میرا بھائی زکاة اتنی زیادہ کائی نہیں ہوندی اپنے دل کو سمجھانا ہوندہ ہے زکاة اتنی کائی نہیں ہوندی 1000 دے مگرو جڑا ہے 5 روپے 100 مگرو جڑا ہے 2.5 روپے اسی طریقے نہ لاکھ دے مگرو جڑا ہے وہ زکاة بندی ہے 2500 روپے کوئی ڈی گل ہے لیکن کی ہے کسی دے نہیں سکتے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء اے انسان جدو تو نیکی دے کماں دے وچ پیسہ خرچ کرے گا شیطان تینوں آکھے گا تو غریب ہو جیسے تو بھوکا ہو جیسے ہاں جی بھوکا ہو جائے غریب ہو جاتے بھوکا ہو جاتے اور تیرے پلے کچھ نور آنا ہے تو غریب ہو جاتے بھوکا ہو جاتے یا لیکن ایو جڑا ہے اے جڑا غریب ہوندا پیا ایو بندہ جدوں کوئی شادی بیاہ ہوسی تے کنجر چنگے ون پونے سدے ہوئے کنجر چنگے ون پونے سدے ہوتے نیکی دے کماں دے وچ جڑا ہے نا انسان نو شیطان آندا ہے بھوکا ہو جاتے اے تے نہ پیسہ لاوی کیوں من مسیطے پتہ کتنے جاندے 10 روپے جاندے 10 روپے وہ بھی بڑے اوکھے نکلتے 10 روپے مسیطے جاندے ہیں لیکن دوے کمال جانے سکولاں تے جناب تے ہاں ملک جڑا بڑے پیسے لیندا پیا خدا دے بندے نیکی تے کام لے کے جوانی اٹھانی لا لو ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر انسان آکھدا ہے اے انسان تو بھوکا ہو جاوے گا اللہ دے راہ دے وچ خرچ نہیں کرنا ویامرکم بالفحشاء لیکن برائی دے کماں دے وچ جدوں انسان پیسہ لیندا ہے آکھدا ہے بھائی لائیا تیرا نام ودائی او لائیا تین ملک مار کے تیرا نام ودائی شریکاں دے وچ بڑی گل بات ہونی ہے اور خدا کے بندے اللہ تعالیٰ نے ایمان دی تحت دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نو نبھاون دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین